مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تر شعراء کرام مداحان رسول کو آپ نے سماعت کیا۔ حضرت قاری سراج نوری ہوں کہ تابش بکاروی ہوں یا حضرت جوہر رانچوی ہوں یا باہر سے مہمان کی شکل میں آئے ہوئے ہمارے مداحان رسول ہوں، ان تمام لوگ تر آوازوں کو یکجا کرتے ہوئے میں دو تین شعر نئے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ نعت پاک کے دو تین شعر پڑھنے ہیں، اس کے بعد منقبت کے دو چار شعر ہمیں پڑھنا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، ایک بار پوری آواز بلند کر کے حضرت کو گواہ بناتے ہوئے جھوم کر کے سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں، رسول ہاشمی نور الہدا کی بات ہوتی ہے، 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 یہ بزم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، رسول ہاشمی نور الہدا کی بات ہوتی ہے، رسول ہاشمی نور الہدا کی بات ہوتی ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ ایک نیا مضمون میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، ان بزرگوں کے دامن کرم کو چومتے ہوئے میں شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، تصور کرنے لگتا ہے طواف فاطمہ زہرا۔ ہماری ماں بہنیں یہاں ہیں، اللہ رب العزت انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے، میں توجہ کروں گا۔ دیکھیں، مولانا میکائل صاحب قبلہ دیکھیں، رائی صاحب ہیں۔ تصور کرنے لگتا ہے طواف فاطمہ زہرا، تصور کرنے لگتا ہے طواف فاطمہ زہرا، تصور کرنے لگتا ہے طواف فاطمہ زہرا، جہاں بھی دوست و شرم و حیا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی دوست و شرم و حیا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی دوست و شرم و حیا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی دوست و شرم و حیا کی بات ہوتی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر میں پہنچا رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم زمین پر رہ کر کے اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، آپ نے یہاں ذکر کیا ہے، آپ کو انعام کیا مل رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔
اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ تم اگر مجھے اکیلے یاد کرو گے تو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. یہ ہماری اور آپ کی قسمت کی معراج ہے. دیکھیں دعاؤں کے ساتھ. زمین پہ بات ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا کی. زمین پہ بات ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا کی. زمین پہ بات ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا کی. زمین پہ بات ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا کی. فلک پہ ہم غلام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے. فلک پہ ہم سبحان اللہ. اور میں حضرت کی موجودگی میں آج کل دنیا میں حاسدوں کی کمی نہیں ہے. حاسدین کی جماعت مختلف شکلوں میں ٹولیاں بنا کر کے گھوم رہی ہیں. اور انہی حاسدین میں اپنا تو غیر اپنا بھی ہو سکتا ہے. میں ایک تصور پہنچا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں سرکار فیض العارفین کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. پوری دنیا سنیت میں جن کے فیض کا بادل بالکل بارش سے کہیں زیادہ اپنے غلاموں پہ برس رہا ہے, جو ہر زاویے سے ایک مزین اور مرصع شخصیت تھی, خانقاہی اعتبار سے چاہے علمی اعتبار سے, ہر زاویے سے وہ شخصیت ایک نمایاں اور آفاقی شخصیت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ حاسدین پیدا ہوں گے. میں ایک شعر پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے مجھے امید نہیں, یقین ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں گے. ملاحظہ فرمائے جھوم کر کے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. دیکھیں تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو. 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 کہیں بھی جب میرے آسی پیا کی بات ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, الحاج دلکش رانچوی, نعرہ تکبیر, شہزادہ فیض العارفین حضرت راشد پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. ایک بار میں پہنچا رہا ہوں, ایک بار نعرہ ادھر سے لگ جائے. سبحان اللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو. کہیں بھی جب میرے آسی پیا کی بات ہوتی ہے. کہیں بھی جب میرے آسی پیا کی بات ہوتی ہے. کہیں بھی جب میرے آسی پیا کی بات ہوتی ہے. درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار جھوم کے اللہم صلی علی. اضافہ ہو. جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے.
یہ شیعہ ہے، اس میں تو لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے. لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں، جو اسکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا، اللہ ماشاء اللہ، جن کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام سطحی لیول سے بھی نیچا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ساروں کو نہیں میں کہہ رہا، اللہ ماشاء اللہ. ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا کہ حق بات پتہ چلے. حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ. یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے الحمدللہ. تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں، اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتہ ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں جنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یادی مدد کہنا شرک ہے. اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں. یہ تقیہ کیا ہوا ہے اس نے. یہ کون سا تقیہ ہے بھائی؟ کون ہے تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے؟ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث کرتاب کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر 3.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا. چیلنج ہے میرا، کوئی مولوی نکالے 1400 سال کے اندر کس نے حدیث کرتاب کا جواب دیا ہو پازیٹو انداز میں، کوئی تحریر دکھا دیں. سارے جان چھڑاتے ہیں خاموشی اختیار کرو. میں نے الحمدللہ اس کی اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ. ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے، اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گیا، وہ نبی ہے. اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی رزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا. پھر تو ایک یا دو غلطی پر کے زیرو سے ضرب نہیں، اوور آل اس سے کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے، پھر رزلٹ نکالنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن عاص یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا نام اکرام سے لیتا. دائرہ کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام اکرام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو، اتنا بڑا جھوٹ. لیکن مولویوں کی روٹی پہ لو. اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو 1.5 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا، اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھریاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں. یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کیا ہے رافضیوں کا اجماع ہے، ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا. لیکن جو بندہ بےایمانی پر اترا ہوا ہے نا، اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا. اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے. اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی والے دے رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور مجھے لعنت اللہ علیہ. تو پہلے تو میری ماں کو مارو نا، بخاری اور مسلم کو جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے. لیکن مولوی اترا ہے 2 نمبری پر، تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ وارڈنگ کے لیے رکھ دی ہے. یہ مسئلہ نمبر 51 ہے. مسئلہ 51 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں الحمدللہ 14 سبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 51 1.5 گھنٹے کا، جس میں میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں نہیں آئی مولویوں کے بارے میں، اور چیلنج ہے کوئی نکالے گا مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتوا بازی کرتے ہیں. اور اللہ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، ان کے داغ دے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو، اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوا بازیاں دیکھی یہ ساری مولویوں کے بارے میں، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو بھائی اس سے میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر 51 مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے. اور یہ مسئلہ نمبر 51 کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ حق بات کریں گے، ان کو لکھر پڑیں گے، اپنی عوام سے لکھر پڑیں گے. یہ آپ نے بات چھپائی. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی منبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم کے نماز کا طریقہ بیان کر دے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے وہاں پہ؟ تو ساری کمیٹی بات پھینکے گی، ایسے بھائی جی اہل حدیث ہو گیا تھے، ایک جی گلا شروع کرتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث منبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بات میں دے سکتا ہے کہ بھائیو پگڑی پہننا سنت ہے،
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات میں سعد بن ابی وقاص کا نام لیتا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ موزوں پر مسا کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسا کرتے تھے. تو یہ حدیثیں موزوں پر مسے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے، اس میں یہ نہیں پگڑی پر بھی مسا رکھتے تھے کرتے تھے. اور پتہ نہیں کوئی حدیثوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے جی کوئی ضروری نہیں ہے جی، کوئی ضروری نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں ضروری، لیکن سنت تو ہے نا. اہل سنت اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھا ان کی سنت پر عمل کرے گا. اس چیز ٹھیک ہے فارغ کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے. میں جمعے کو خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے، تو ہے داڑھی شرط. داڑھی تو بھائیو امامت کی بھی شرط نہیں، چیلنج ہے مولویوں کو نکالنے کی. امامت کی 4 روایت آئیں بخاری مسلم میں، وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہے. قرآن کا علم ہو، قرآن کا فہم ہو، قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو، جس کو قرآن یاد ہو. داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں. تو پھر میں یہ کیا اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ داڑھی ضروری نہیں ہے؟ داڑھی کی اپنی اہمیت ہے، اس کو بیان کرنا ہے. سر ڈھانپنے کی اپنی اہمیت ہے. بجائے ترغیب دلانے کے کو جمعہ پر آ سکتے ہیں حدیث ایک پورا جملہ پر آمنا سے مہربانی کرو کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث منہج پہ سمجھتا ہے اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے، تو اگلا جمعہ تو اس نے کہنا کہ تو پہلے فارغ ہونا، پگڑی میں پڑی ہوانے نا تیری سے پہلے دوسرے شاید کپڑے میں اتار. اسی طریقے سے کوئی اہل تشیع یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر ممبر رسول پر یہ حدیث بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر، لا تسبوا الاموات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے ہیں تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے. تم مردوں کو گالی نہ دو. اور وہ کہ بھائی آج کے بعد اس لمبر سے کسی سے ابھی کو گالی نہیں نکالی جائے گی. تو کیا حال ہے، وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا؟ کبھی نہیں پڑھا سکے. تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر 51 جو ہے جس کے آرام والا مسئلہ، یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے، روٹی کا مسئلہ، یہ لوگوں کو ہاتھ بات کبھی نہیں کرنے دے گا. اور یہاں میرا ایک ٹف جملہ سن لیں، یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ، اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو 10 کپڑے کی دکانیں پھرے تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا، کپڑے کی دکان سے ملے گا. کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو 8-10 تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی. لیکن دین کے لیے 8 مسجدیں پھرے، 1000 مسجدیں پھرے، دین میں صحیح ملے گا. دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر سراج سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ کی نیچ میں سنبھالی ہوئی، یا مولانا مسعودی سے مل رہا ہو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو MBBS ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سراج بھی MBBS ڈاکٹر. دین کیا ان سے ملے؟ کتنا ظلم ہے. روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائے گی، لیکن دین ان دکانوں پہ وہ سودا دکھتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کرتے ہیں. بتائیں کو بندہ ہے تو بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بھی اس کی قدموں میں حاضری دیں گے، انشاءاللہ دین سیکھیں گے. بہت کم لوگ شاید، اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے نام، یہ نہ آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں بھی بھائی وہ رہتے ہیں، مجھے کوئی نہیں پتا. یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ کیٹاگوری کے ذرائع نہ ہو جائے تو گناہگار نہ ہو جاؤں میں. اور یہ بھائیوں حق بات کرنا، یہ کنکلوڈنگ جملہ ہے اس کا. مسئلہ نمبر 51، حق بات کرنا ہر بندے کا جگرا نہیں ہے. اور اس پہ یہ کے تقاضوں سے واقف نہیں، اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، قرآن کے تقاضوں سے واقف نہیں، لیکن اپنی رائے ضرور دیں گے. یہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقوں سے ساز باز رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب اس فقرے کا مطلب تو یہ ہے اب جب کہ غنیمت لوٹی جا رہی ہے، آخر ہم کو بھی تو غنیمت لوٹنا ہے، آخر ہم بھی تو وہاں جائیں، ہمارا یہاں کھڑے رہنا تو بیکار ہے. اس لیے کہ جنگ کا ہمارا تو ختم ہو گیا، دشمن تو بھاگ گیا، ہمارے بہادروں نے تو اس کو اپنے خیموں سے بھی دور ڈھکیل دیا ہے، اب یہاں کھڑے رہ کے کیا کریں. مسلمان تو گردن ڈال دینے والا اور حکم کی تعمیل کرنے والا ہے.
عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تمہارے قائد کی حیثیت سے میں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں رہو گے، اگر تم سرکشی کرو گے اور میدان جنگ میں غنیمت لوٹنے کے لیے جاؤ گے تو میری بھی سرکشی کرو گے اور اللہ کے رسول کی بنا فرمانی کرو گے۔ دنیا بڑی بری جگہ ہے، جن سے تمام آدمی کی آنکھوں کے پردے ڈال دیتے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، مکی زندگی کے 13 برسوں میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے تھے، جن کی پوری طریقے سے تربیت نہیں ہوئی تھی، جو اللہ کے رسول کے ارشادات کی تمام و کمال اہمیت سے بھی واقف نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنا راستہ بنایا غنیمت لوٹنے کے لیے، پیسے کے لالچ۔ بھائی آج بھی تو اس دور میں لوگ ہیں جو روپے کی خاطر، ثمن قلیل کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق آپ کی صف کو بانٹ گیا اور آپ خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے پھر ربیع الاول کی محفلوں کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے، محمد رسول اللہ کے بتوالے، مسجدوں سے دور رہنے والے تم اور میں سبھی منافق ہیں۔ اگر ہم مسجدوں کے صحن کو اپنی جبینوں سے سجدہ کر کر کے بتاتے تو ہمارے دلوں میں دین کی گرمی بھی رہتی اور دینی حمیت بھی رہتی۔ بچے سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے، تم دکانوں پہ بیٹھو، سڑکوں پہ پھرو، گھروں میں رہو، گپ بازی کرو یا بگوئی میں مصروف رہو، کسی کی جیب کاٹنے، کم تولنے، کم بانٹنے کی فکر میں لگے رہو، اور مسجد سے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بانگ بلند ہو تو اپنے کانوں میں شیشہ ڈال لو اور پلٹ کے چلے جاؤ۔ یاد رکھو کہ جب تک تم مسجدوں سے بھاگتے رہو گے راندے درگاہ رہو گے، اور جسے اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے اس کے لیے دنیا میں کہیں امان و پناہ نہیں۔ مسلمان کی تو شناخت کی نماز سے ہے، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہارا قلب صاف ہوا ہی نہیں، اور جب قلب صاف ہوا نہیں تو تم شوق سے زمین فروشی کرتے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر جہاد کے جذبے کو تازہ کرو۔ یہ جذبہ اسی وقت تازہ ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں 5 وقت رکوع و سجود کے لیے حاضر ہوا کرو۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے 40 عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میدان جنگ میں غنیمت لوٹتے رہے۔ مشرکین مکہ اپنے خیموں سے دور دھکیل دیے گئے تھے، لیکن ان کے 200 سوار 2 بڑے سالاروں کی قیادت میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کا کوتل دستہ تھا۔ ایک کا سردار اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا، ایک کا سردار ولید کا بیٹا خالد ابن ولید جو جنگ موتا میں سیف اللہ کہلائے، ابھی ایمان نہیں لے آئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آئے گا تو اس کے بعد حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور ایمان لے آئیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے سپاہ سالار کہلائیں گے۔ اب تو خالد ابن ولید مشرک ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ ہیں، ان کے سوار دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ بات کسی نظریں تھے خالد ابن ولید کی، چیٹے کا سا تجسس تھا، میدان جنگ پہ نگاہیں لگی ہوئی تھی، دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں تو اکرمہ کو اشارہ کیا اور کعبہ کاٹ کے جبل احد کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا۔ اب یہاں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہے، 12-15 مختلف روایتیں، کچھ غنیمت لوٹنے میں لگے ہیں، کچھ کہیں اور بیٹھے۔ دشمن نے ایک دم جو حملہ کیا تو 3 صورتیں سامنے آئی، کچھ منافقین بھاگے وہاں جان بچا کے، کچھ حیرت سے دیکھتے رہے، اور ادھر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجاہدوں نے دشمن کے دانت کھٹے کرنے شروع کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سعد بن ابی وقاص جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ ملت کی راہ میں سب سے پہلے چلنے والا تیر انہی کی کمان سے نکلا تھا، وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور دشمن کی بڑھتی ہوئی یورش کو روک رہے ہیں۔ کمان کے قادر انداز، کمان کے تیر انداز، ان کا تیر چلتا ہے تو دشمن کا کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ تان جلجلائی تیر نکلا، موت کا پروانہ ہے کہ ملا، ان کے ترکش کا ایک ایک تیر خالی ہو جاتا ہے، اور ان کی مسلسل تیر اندازی کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم اپنی جگہ رک جاتے ہیں۔ لیکن تابق ہے سعد بن ابی وقاص کے ترکش میں کتنے تیر ہوں گے؟ یہ تیر ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص گھبرا کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم تو تھوڑے، جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ،
صاحب قاب قوسین ہماری امانت میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اپنے ترکش کو ٹٹولتے ہیں تو تیر تو نہیں، بغیر پیکان کے ایک لکڑی سی ملتی۔ ایک دشمن آگے بڑا چلا آ رہا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے تھے، کیا کروں؟ سعد بن ابی وقاص گھبراتے، لیکن اسی کو اپنے تیر میں جوڑ لیتے، انتظار کرتے ہیں کہ وہ قریب آئے تو اس طرح اس کے حلق میں مارتے ہیں وہ تیر کہ اس کی قوت سے وہ لڑکھڑا کے گرتا ہے اور وہی دم توڑ دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ترکش لے آئے تھے۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے 2 تیر بھی چلائے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کی تانٹ ٹوٹ گئی تو آپ نے تیر و ترکش رکھ دی۔ اب دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کا ترکش خالی ہو گیا تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش اٹھایا، اس میں سے ایک تیر نکالا اور سعد بن ابی وقاص کو دیا، اور سعد بن ابی وقاص فخر کرتے ہیں کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے جملہ نکلتا ہے جو کسی کے لیے نہیں نکلا اور قیامت تک کسی کے لیے نہیں نکلے گا۔ اللہ کا رسول آخری صاحب التاج والمعراج والبراق جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتا ہے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ نثار ہو، تیر پہ تیر چلائے جا۔ ساتھ تیر چلاتے ہیں اور اللہ کے رسول تیر پہ تیر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے، لیکن اب مشرکین مکہ دوسری طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نوری دیکھ کر حضرت ابو دجانہ جو دشمن کی صفوں کے آخر میں پہنچ گئے، دوڑتے ہوئے آتے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک طرف سے تیر اندازی کر رہے تو دشمن نے دوسری طرف سے تیر اندازی شروع کی۔ سعد بن ابی وقاص نشانہ نہیں ہے، طلحہ بن عبید اللہ نشانہ نہیں ہے، ابو طلحہ نشانہ نہیں ہے، آمنہ کا جگر گوشہ نشانہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کسی طرح لے لے تو اللہ کے رسول کے یہ بیریوں کا دل ٹھنڈا ہو۔ ابو دجانہ دیکھتے ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیر پہ تیر آتا ہے اور ابو دجانہ کی پیٹھ کو چھننی کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو جان ہی نثار ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حملے میں کچھ کمی آتی ہے، ابو دجانہ اپنی جگہ سے ہٹائے جاتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دشمن بڑھ کے تلوار کا وار کرتا ہے۔ یہ وار اللہ کے رسول پر ہونے ہی والا ہے۔ ایک روایت کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، دوسری روایت کے حضرت ابو طلحہ انصاری اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، تلوار کا اوچھا وار جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ عتبہ یا عقبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کے زور سے پتھر کا نشانہ بناتا ہے، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اڑ جاتے ہیں۔ ابھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے نہ تھے کہ ایک اور طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کا وار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تلوار کا وار ہو رہا تھا، حضرت ام عمارہ میدان جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی پھر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ موقع اور میں یہاں رہوں، تلوار لی اور وہ خاتون حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور دشمنوں کے حملے سے روکنے لگی۔ اس لیے عبداللہ ابن قمیہ، ہماری ابن قمیہ آگے بڑھا اور اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کر ایک بہت بڑا پتھر مارا، ایسا کہ مغفر کی کڑیاں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں دھنس گئی۔ اور پھر عبداللہ ابن قمیہ، عبداللہ ابن عمر ابن قمیہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کے پل پڑا۔ اب عبداللہ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حضرت ام عمارہ خاتون، ہاتھ میں تلوار ہے۔ عبداللہ ابن قمیہ پر بجلی کی طرح کڑک رہی ہیں اور کونے کی طرح لپک لپک کے اس پہ حملہ کر رہی ہیں۔ عبداللہ ابن قمیہ اپنے دور کا مارا ہوا شمشیر زن اس خاتون کو دیکھتا ہے، حیرت سے دیکھتا ہے، یہ خاتون حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچانے آئی، ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ روایتیں میں 20 سے 30 زخم حضرت ام عمارہ کو آئے ہیں۔ اس دوران میں اور صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں دشمنوں کے نرغے سے نکال لیتے۔ یہی موقع ہے کہ عبداللہ ابن قمیہ
अरे तो मुसअब इब्न उमैर के ऊपर हमला करता है जो मुसलमानों के अलंबरदार। मुसअब इब्न उमैर के हाथ में लश्कर इस्लामी का परचम है। वो चाहता है कि ये परचम सरनिगू हो जाए, आगे बढ़ता है और पूरी कुव्वत के साथ हजरत मुसअब इब्न उमैर के हाथ पर हमला करता है, उस हाथ पर जिस हाथ में परचम कोहनी से हजरत मुसअब इब्न उमैर का हाथ काट देता। क्या ये इस्लामी लश्कर का परचम अब सरनिगू हो जाएगा? हाथ कट गया, लेकिन मुसअब इब्न उमैर ने दूसरे हाथ से उस परचम को थाम लिया। इब्न उमैया को तो आग लग गई। उसने तो चाहा था कि ये परचम सरनिगू हो जाए। ये कैसे कि मुजाहिद ने दूसरे हाथ में उस परचम को थाम लिया। तावा काटता है, घोड़े को पीछे ले जाता है, फिर एक वार करता है। इस मर्तबा जो वार होता है तो दूसरा हाथ कोहनियों से कट गया। अब तो ये परचम सरनिगू हो जाएगा। लेकिन इब्न उमैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि मुसअब इब्न उमैर मिल्लत का सिपाही अपने दोनों कटे हुए हाथों को जोड़ के सीने से परचम को लगा लेता है कि ये परचम सरनिगू न हो। इब्न उमैया भड़क उठता है, ये तलवार किस काम की है? ये सारे वार जाए गए, बेकार गए। पीछे हटता है, घोड़े को दौड़ाता हुआ ले आता है, नेजा हाथ में है, पूरी कुव्वत के साथ हजरत मुसअब इब्न उमैर के सीने में नेजा उतार देता। अब तो ये परचम सरनिगू होगा। लम्हों की बात है, मुजाहिदीन इस्लाम में से अबू रौम मुसअब इब्न उमैर के भाई की नजर पड़ती है। एक भाई ने राय हक में शहादत पाई, दूसरा भाई आगे बढ़ के परचम को थाम लेता है। ये परचम कयामत तक सरनिगू नहीं होगा। हजरत मुसअब इब्न उमैर सूरज शक्ल में हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते। और ओहद की लड़ाई में तो एक और भी खुसूसियत थी कि हजरत मुसअब इब्न उमैर ने जनाब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग से ज़िरा भी पहली थी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुशरिकीन मक्का की तरफ से नारा लगा कि अब्दुल्लाह इब्न